کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گانے کو، ریشم کو، شراب کو حلال سمجھیں گے، اس کو حلال سمجھیں گے، اس کو حلال کہا جائے گا۔ اب گانا متفقن علیہ حرام ہے، لیکن اب اس کو ایسی عبادات کے اندر لے آیا گیا ہے کہ وہی گانا اب حرام سے حلال بنتا جا رہا ہے، اس کو مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ قوالی آپ مجھے بتائیں، ہمارے درباروں کے اوپر قوالی ہوتی ہے، اب قوالی کہاں ہو رہی ہے؟ درباروں کے اوپر، کسی اللہ والے کے مزار کے اوپر، کسی نیک برگزیدہ شخصیت جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے مزار کے اوپر قوالی کی شکل کے اندر اب یہ چیزیں داخل ہو رہی ہیں۔ قوالی کیا ہے؟ آپ کے پاکستان کے سارے بڑے درباروں کے اوپر، مزارات کے اوپر یہ قوالی لگتی ہے۔ قوالی ڈھول ڈھمکا، بانسری وہاں چل رہی ہے، ڈھولکی وہاں بج رہی ہے، سارنگی وہاں چل رہی ہے، آگے جس کے اوپر انگلیاں مارے جاتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ شامل حال ہے، جو پیانو آگے پڑا ہوتا ہے وہ اس کے اندر شامل حال ہے، اور ادھر سے قوالی پڑی جا رہی ہوتی ہے صوفیاء کی۔ اب اس کو آج حلال قرار دیا جا رہا ہے کہ جی گانا تو حرام ہے، البتہ قوالی سن لیا کریں، یہ بڑی پاکیزہ عمل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو قوالی میوزک کے ساتھ ہو، جو قوالی ان ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ اور ڈفلی کے ساتھ ہو، جو قوالی اس پیانو کے ساتھ، بانسری کے ساتھ ہو، تالیوں کی گونج میں ہو، شریعت اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے۔ ایسی قوالی سننا ناجائز، ایسی قوالی کی محفل میں بیٹھنا ناجائز، ایسے لوگوں سے دوستی احباب کا ساتھ رہنا یہ بھی بہتر نہیں ہے، اس محفل سے بچنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں سماع کیا ہوتا تھا؟ اس کو کہتے ہیں سماع کی محفل۔ قوالی جو ہے یہ قوال سے نکلا ہے، قول سے نکلا ہے کہ کچھ کہنا۔ اب پہلے زمانے کے اندر قوالی کیا ہوتی تھی؟ کچھ اللہ والوں کی طرف سے جو یہ اشارے ملتے ہیں کہ وہ سماع کرتے تھے، وہ کچھ سنتے تھے، وہ کیا ہوتا تھے؟ وہ اہل دل لوگ تھے، وہ اللہ والے لوگ ہوتے تھے، اور اللہ والے پاکیزہ لوگ، ان کے ساتھ ان کے نیک متقی پرہیزگار مریدین کا جو حلقہ ہوتا تھا، جو دل کی اصلاح والے لوگ ہوتے تھے، وہ بیٹھتے تھے۔ انہی میں سے کوئی ایک خوش الہان بندہ، انہی میں سے جو ان نیک لوگوں میں سے جس کی آواز تھوڑی خوبصورت ہوتی تھی، وہ صوفیانہ شعر و شاعری کرتا تھا، یعنی خوبصورت آواز کے اندر بغیر کسی ڈھول ڈھمک میوزک کے، کسی اور غلط چیز کے، وہ کچھ نہ کچھ ایسے اشعار پڑھتا جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد بڑھتی، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت، عظمت، رفعت، منقبت بڑھتی تھی، آپ سے محبت بڑھتی تھی، تو اس سے ان پہ وجد طاری ہوتا، ان کے آنکھوں سے آنسو جھلکتا۔ یہ پہلے زمانے کی سماع ہوتا تھا، جو آج کل کی شکل میں اس کو قوالی آپ کہہ دیں، پچھلے زمانے کی قوالی کی یہی شکل ہوتی تھی کہ اللہ والے نیک لوگ کسی کمرے میں بیٹھ کے، کسی حجرے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ حمد و نعت کو اچھے بہترین اشعار کی شکل میں وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ پڑھنے والا بھی نیک اور متبع سنت ہوتا تھا، سننے والا بھی نیک اور متبع سنت ہوا کرتا تھا۔ اب وہ جو اشعار پڑھتے تھے، اس اشعار کو اس زمانے میں سماع، آج کل کے دور میں اسے قوالی کہتے ہیں۔ یہ قوالی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نیک محفل میں بیٹھ کے نیک لوگوں میں ایک بندہ خوش الہانی کے ساتھ شرکیہ اشعار سے بچتے ہوئے صحیح اشعار جو اللہ تعالیٰ کی یاد، رسول پاک اسلام کی یاد میں ہو، جس سے اللہ رسول کی محبت بڑھتی ہو، بغیر کسی ساز کے، بغیر کسی
کسی میوزک کے آلات کے وہ پڑھے اور بغیر کسی موسیقی کے ترنم کے پڑھے تو یہ آپ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل چل رہی ہے اس کو ہم جائز قرار نہیں دے سکتے۔